بالکل ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر علی ظفر صاحب، آج وزیر اعظم نے کرپشن کے خلاف اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ ایک جہاد کر رہے ہیں. کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. یہ جو طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے یہ ایک جہاد ہے. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ جو مافیاز ہیں، یہ مافیاز کون ہیں؟ مافیا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو یہ پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے 30 سال اس ملک کو لوٹا ہے. یہ نہیں چاہے گا قانون کی بالادستی آئے. یہ ہر قسم کی حربے استعمال کریں گے جمہوریت کے نام پہ. یہ پھر جس طرح شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی نہیں چاہے گا کہ قانون آئے، یہ ادارے کام کریں، کمپٹیشن کمیشن کام کرے، کیونکہ یہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ نظام سے. اور مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ کے اوپر، وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی، اور آج ہی وزیر اعظم نے ایک اور مثال بھی دی، جو پاکستانی سیاست کے شوگر ڈیڈیز ہیں، جو شوگر کا کاروبار، چینی کا کاروبار کرتے ہیں. اور پاکستانی سیاست کے ان شوگر ڈیڈیز جو ہر سیاسی جماعت میں موجود ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہا کہ 1 روپیہ چینی بڑھا کے کتنا منافع کماتے ہیں، عوام کی جیب سے کتنا پیسہ نکالتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. جو طاقتور ہے وہ کیسے اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے. جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور جو طاقتور، وہ سارے شوگر ملز ان کی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ 1 روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو 5 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے. اور ہمارے دور میں 25 روپے چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا گیا. لیکن وہ شوگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے، کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 5 سالوں میں ہم نکال رہے تھے، انہوں نے 5 سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 22 ارب روپیہ. اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے؟ 12 ارب روپیہ. تو رہ گئے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا. اور ان کو 5 سالوں میں سبسڈی کتنی ملی ہے؟ 29 ارب روپیہ. جی ناظرین، تو یہ فائدہ ہوتا ہے پاکستانی سیاست کے. یہ شوگر بیرن، شوگر ڈیڈی بنتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے شوگر ڈیڈیز بنتے ہیں، ہمارے نظام کے شوگر ڈیڈیز بنتے ہیں. اور 100 ارب روپیہ اگر کما لیا ہے تو اس میں 10 ارب روپیہ اگر انصاف کے نظام میں لگا دیں، انصاف کے حصول کے لیے وکلا کی فیسیں ہو گئیں، فوٹو کاپیاں کروانی ہیں، منشی کو پیسے دینے ہیں، تو سستا سودا تو نہیں ہے اس حوالے سے. اور پھر جس طرح سے واویلا اس حوالے سے مچایا جاتا ہے، حکومت کو بلیک میل کرنے کی بھی جو کوششیں ہوئی. اور ایک سوال آج وزیر اعظم سے ہوا کہ جناب آپ نے جہانگیر ترین کو NRO دے دیا، آپ کی حکومت کے بھی جانے کا خدشہ ہے اس حوالے سے. تو کیا کہا وزیر اعظم نے، آئیے دیکھتے ہیں. جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے. میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی. جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے، جنہوں نے 25 سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے، جہاد کیا ہے، کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی. کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا، کوئی انتقامی کارروائی کی، ایک جگہ مجھے بتا دیں. تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر ترین، اس سے میں کیسے کروں گا؟ تو اس ناانصافی سے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے عوام کو تکلیف پہنچا کے، غریب لوگ چینی کھاتا، اس کے لیے چینی سب کچھ ہے، ان کو نقصان پہنچایا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو NRO نہیں ملنے لگا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی، لیکن ناانصافی کسی سے نہیں ہوگی. جی سینیٹر علی ظفر صاحب، آپ کو بھی کچھ ٹاسک اس حوالے سے دیا گیا ہے، وہ ٹاسک کیا ہے اور آپ کی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے؟ کس کس سے ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ جی دیکھیں، جو 2 بڑے اہم پرنسپل پرائم منسٹر صاحب نے آج اپنی ٹاک میں کہے ہیں، ان کو میں دہراتا ہوں کیونکہ میں بالکل ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اور میں بھی ان پرنسپلز پہ بالکل یقین رکھتا ہوں. ایک یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جہاد ہے، انصاف پہنچانا، لوگوں کو اگر کسی نے جرم کیا ہے ان کو سزا دینا، یہ ایک جہاد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے خلاف ناانصافی کریں. تو یہ دونوں پرنسپلز کا جو آج ذکر کیا پرائم منسٹر صاحب نے، یہ بالکل واضح، ہر جسٹس سسٹم کے یہ بڑے اہم ستون ہوتے ہیں دونوں پرنسپلز. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ جو مجھے جو رپورٹ دینے کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے، بالکل اس میں انہوں نے یہی کہا تھا، پرنسپل یہی تھا کہ میں سچ کا پتہ کروں کہ سچائی کیا ہے اس سارے شوگر کے جو کرائسس ہے اس میں، اور جو رپورٹ بھی آئی ہے کمیشن انکوائری جو دی تھی، اور اس کے بعد جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں. تو یہ میری یقینی طور پہ اس سلسلے میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے بھی ہوئی ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کی لیگل ٹیم سے بھی ہوئی ہیں، ان کی فائنینشیل ٹیم سے بھی ہوئی ہیں. اور میں اس کی رپورٹ انشاءاللہ جلد
پرائم منسٹر صاحب تک دے دوں گا. جو بھی حقائق ہیں وہ ان کو میں بتاؤں گا. اس سے زیادہ میرا خیال ہے میں مناسب بالکل ٹھیک ہے. میں اس کی ڈیٹیلز میں بھی بالکل نہیں جا رہا. آپ نے ملاقاتوں کا ذکر کیا تو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ شبر زیدی صاحب بھی آئے ہوئے تھے, ان سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ جی, شبر زیدی صاحب سے بھی ہوئی, ان کے فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں, ان کے ساتھ بھی بالکل ہوئی ملاقات. بالکل. اور ایف آئی اے حکام سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی, ایف آئی اے حکام سے بھی ہوئی, ان سے. رائٹ. تو سر اس پہ کوئی لیگل مینڈیٹ آپ کے پاس ہے اس حوالے سے کہ آپ اگر ایف آئی اے حکام جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, تحقیقات کرنے کے لیے بنا ہوا ہے, اس کا مینڈیٹ ہے باقاعدہ طور پہ, اور آپ جب ان سے ملاقات کر رہے ہیں تو اس پہ آپ انڈیو انفلوئنس یا کنٹرول تو نہیں ایگزرٹ کرنے کی کوشش کر رہے, تو وہ کوئی نوٹیفیکیشن ہوا اس انکوائری کمیٹی کا؟ اس کا لیگل ویلیو کیا ہوگی اس کی؟ اور میں یہ سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب ایس ایم ظفر صاحب, ان کا ایک بڑا نام ہے, اور ان کی میں نے چند کتابیں بھی پڑھی. وہ ہمیشہ قانون کے مطابق کام کرنے پہ بلیو کرتے تھے. پاور پالیٹکس انہوں نے ایک دہائیوں سے دیکھا. ایوب خان سے جو مسئلہ چلا آ رہا ہے چینی کا, وزیر اعظم نے اسے حل کرنے کی کوشش کی. تو آپ کو لیگل مینڈیٹ کوئی نوٹیفیکیشن دیا گیا اس حوالے سے؟ جی اشیش صاحب, ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جو میری رپورٹ ہے یہ صرف پرائم منسٹر صاحب کی اپنی انفارمیشن کے لیے ہے. اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہوگی, نہ یہ ججمنٹ ہے, نہ یہ کوئی اوورسی کر رہا ہوں میں کسی ادارے کو, نہ اس میں کوئی اس کی لیگل بیکنگ ہے کہ میں اس کو انفورس کر سکوں. یہ صرف ایک پرائم منسٹر صاحب کی اپنی انفارمیشن کے لیے میں رپورٹ دوں گا, اور یہ میرا خیال ہے کبھی پبلش بھی نہیں ہوگی. اس میں کوئی, جس طرح میں نے کہا, آپ نے بالکل درست فرمایا, اس کی کوئی حیثیت ہو بھی نہیں سکتی. اگر نوٹیفیکیشن کوئی جی, علی ظفر صاحب سے ہم دوبارہ رابطے کی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے, اس وجہ سے شاید رابطہ بھی تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہم کوشش کرتے ہیں دوبارہ اس حوالے سے. ناظرین, لاہور, علی ظفر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی رائٹ. میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا لیگل مینڈیٹ نہیں ہے اس حوالے سے. جب میں یہ ساری کارروائی دیکھ رہا ہوں تو آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ ایک پہلے انکوائری ہوئی, پھر کمیشن آف انکوائری وزیر اعظم نے بنایا, اس کو بھی چیلنج کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایکشن میٹرک جو کابینہ نے اپروو کیا اس پہ بھی اعتراضات اٹھائے گئے. دوبارہ ایک ایکشن میٹرک باقاعدہ طور پہ اپروو کیا گیا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی رائٹ آف دا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز, اس پہ سارے ان کے اعتراضات تقریباً رد کر دیے. لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس فائل ہوا, اور جسٹس شاہد کریم صاحب اور جسٹس ساجد محمود سیٹھی, انہوں نے بہت پیاری ایک ججمنٹ لکھی. اور جسٹس شاہد کریم کی ججمنٹس پڑھنا تو اٹس آلویز اے پلیئر, آپ ہمیشہ اس میں بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں اس حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک اٹیمپٹ تھا کہ جناب سٹون وال کیا جائے تمام جو انکوائریز ہیں, انویسٹیگیشن کبھی کہا جاتا ہے کہ جی ایف آئی اے کا مینڈیٹ نہیں ہے, ایس سی سی پی کا مینڈیٹ نہیں ہے, ایف بی آر کا مینڈیٹ نہیں ہے, تو اختیار آخر کس کا ہے؟ جو ایگزیکٹو اتھارٹیز کے فنکشنز اس ججمنٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سیٹھی صاحب اور جسٹس شاہد کریم صاحب نے بتائے ہیں, آپ ان سے ایگری کرتے ہیں؟ جسٹس شاہد کریم صاحب بہت جورسٹ ہیں, اور ان کی ہمیشہ بڑی انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ ججمنٹس ہوتی ہیں جو انہوں نے دی ہیں. اور یہ ججمنٹ میں بھی انہوں نے بڑا جو ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے اور جو انکوائری کی سٹیج پہ عدالت کی انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے اس کے بارے میں باتیں کی ہیں. وہ بالکل ججمنٹ درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے اس کا جو, اگر میں اس کا مفہوم بتاؤں آپ کو اس ججمنٹ کا, اس میں یہ لکھا انہوں نے کہ, اور اس میں یہ کہا ججمنٹ میں کہ جب انکوائری کر رہی ہوتی ہے کوئی بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی, تو عدالت کا کام نہیں ہے کہ اس میں انٹرفیئر کرے. ان کی اگر جورسڈکشن ہے تو وہ انکوائری کر سکتے ہیں, اور انکوائری کے بعد جب وہ ایف آئی آر کریں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں فالٹس ہیں یا غلطیاں ہیں, یا اس میں ٹرائل کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ اس کے حقائق ثابت ہوتے ہیں یا نہیں قانون کے مطابق. تو یہ بڑی اچھی کرمنل جورسپروڈنس ہے, اور یہ اس ججمنٹ کے ساتھ تو کوئی اختلاف کر بھی نہیں سکتا, نہ اس کو جہاں تک مجھے علم ہے کوئی چیلنج ہوا ہے اس ججمنٹ کو. بالکل ٹھیک ہے. سینیٹر علی ظفر صاحب, وزیر اعظم سے جب جے کے ٹی گروپ ملا تو انہوں نے وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر صاحب اور پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر, ان کی شکایت لگائی, ایف آئی اے افسران کی شکایت لگائی. اس ججمنٹ میں بھی ذکر ہے کہ یہ صرف ان کے خیالات ہیں اور ایویڈنس کوئی نہیں ہے.
تو جب آپ سے بھی یہ لوگ ملیں تو انہوں نے شہزاد اکبر صاحب، اعظم خان صاحب یا ایف آئی اے افسران کے حوالے سے اپنے خدشات یا شکایتیں لگائیں آپ کو؟ نہیں جی، مجھے بالکل اس پہ بات نہیں ہوئی، کیونکہ میرا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے اس اینگل کو دیکھنا. میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ حقائق کیا ہیں، فیکٹس کیا ہیں، ڈاکیومنٹس کیا ہیں، اور کیا کسی کے خلاف ناانصافی تو نہیں ہو رہی. کیونکہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی ذکر کیا کہ جہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو اور لوگوں کو سزا ہو ملے جس نے جرم کیا ہے، وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسی کے خلاف ناانصافی تو نہیں ہو رہی. تو میں وہ ڈاکیومنٹس بات کرتے ہیں، حقائق جو ہیں، فیکٹس ہیں، وہ ایک طرح سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے. تو اگر کسی کے خلاف کوئی ایجنڈا ہے کسی کا، یا میلس ہے یا میلیفائڈے ہے، یہ میری جورسڈکشن بھی نہیں اور نہ میں اس میں جاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ سے یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی کہ جناب یہ ایف آئی اے کا کیس نہیں بنتا ہے، ایس سی سی پی کا بنتا ہے، تو آپ پلیز پی ایم کو کہیں کہ یہ ایس سی سی پی کو کیس ریفر کروا دیں. اس طرح کی تو کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی؟ دیکھیں جی، ڈیٹیلز تو میں نہیں آپ کے سامنے کا مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ جو مینڈیٹ دیا گیا ہے، جس طرح میں نے کہا، یہ کوئی ججمنٹ نہیں ہوگی، یہ صرف فیکچول انکوائری ہوگی پرائم منسٹر صاحب کے لیے صرف. اور یہ چونکہ دونوں سائیڈز نے بالکل اس پہ سر، میں آپ سے تو نہیں کہہ رہا ریویل کرنے کا، میں تو ایک سوال کیا، اگر میرا سوال ہاں یا نہ میں اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ نہ ہاں یہ بات ہوئی، نہیں ہوئی بات. نہیں جی، لیگل ٹیم اور ان کی فائنینشیل ٹیم نے تو میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے جو میرے سوالات تھے اس کے ضرور جواب دیے. میرے سے خود کوئی سوال نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر الظفر صاحب، ایک یقیناً اپوزیشن بھی یہ سوال کرتی ہے کہ جناب جب حکومتی لوگوں کی باری آتی ہے تو ایک پریفرنشل اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. کل کو شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی یہ والے یہ ڈیمانڈ کریں گے جناب ہمارے خلاف جو نیب کی ایف آئی اے کی تحقیقات ہو رہی ہیں یہ بائزڈ ہیں، تو اس پہ بھی کسی کو اپوائنٹ کریں. تو ان کا ڈیمانڈ جو ہے اس حوالے سے لیجٹمیٹ ہوگی، اور جتنا انویسٹیگیشن پروسیس ہے سارا، جو کہ ججمنٹس میں بھی ہمارے پاس سپریم کورٹ کی، اور جو آپ نے بھی اس کو کہا کہ بالکل آپ نے وہ بہت اچھی بات ہے ایز اے ایکسیلنٹ بیرسٹر لائر سپریم کورٹ کے کاؤنسل ہونے کے حوالے سے آپ نے وہ بھی پڑھی ہوئی ہے، تو ان کی ڈیمانڈ بھی یہ لیجٹمیٹ ہوگی. تو پھر یہ کہاں چلے گا؟ یہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ دی گئی ہے آپ کو اس کا سارے فیکٹ فائنڈنگ کے لیے اپوائنٹ کر کے؟ آئی تھنک اگر تو یہ ہوتا کہ مجھے کوئی ایسی کوئی مینڈیٹ ہوتا کہ میں کوئی کسی ایجنسی کے اوپر بیٹھ کے ان کی سپرویژن کر سکتا ہوں، یا ان کے اوپر ججمنٹ دے سکتا ہوں، یا میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ کون گناہ گار ہے یا کون انوسنٹ ہے، یا کسی مجھے کورٹ کی طاقت دے دی گئی ہوتی، تو پھر تو شاید یہ آپ کی بات بالکل بجا تھی کہ بڑی پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہونی تھی. لیکن یہ تو ایک انٹرنل معاملہ ہے جس کے اوپر مجھے تحقیقات کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ صرف جیسا میں نے کہا اس رپورٹ کی کوئی قانونی حیثیت یا کوئی وقت نہیں ہوگی، یہ صرف ایک انفارمیشن کے لیے ہے. اگر شہباز شریف یا کوئی اور صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی پرائم منسٹر صاحب کے سامنے وہ ایک دینا چاہتے ہیں کوئی رپورٹ، تو وہ ان کو پوری اجازت ہے، وہ بالکل دیں. اگر وہ کسی کو کرنا چاہتے ہیں، سبمٹ کرنا چاہتے ہیں جورسڈکشن کو، تو بالکل کر دیں. لیکن ان کو پہلے پارٹی شاید جوائن کرنی پڑے، اور پارٹی کے انٹرنل معاملات میں پھر ہم کر سکتے ہیں اس قسم کی بات. لیکن ان کا جو موقف ہے وہ انفارچونیٹلی بالکل مختلف ہے. وہ اپنی عدالتوں میں جب ان کے فیور میں ہو جاتی ہے، کوئی فیور میں ججمنٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ بالکل درست ہے. جب ان کے اگینسٹ ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتوں نے غلط کیا ہے. تو اس لیے وہ اپنی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ قانونی ایشو نہیں ہے، وہ قانون کا جو جہاں تک تعلق ہے، ایف آئی اے اپنی پروسیڈنگز کر رہی ہے، نیب اپنی پروسیڈنگز ایس سی سی پی اپنی کر رہی ہے، ایف بی آئی اپنی. ایک اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تھوڑا سا، آپ نے ڈسکس کیا کہ انٹلیکچولی بڑی اسٹیمولیٹنگ ججمنٹس ہوتی ہیں جسٹس شاہد کریم صاحب کی. تو آج یہ ججمنٹ پڑھتے ہیں مجھے بھی ایک خیال آ رہا تھا کہ ملک میں بہت سارے ڈکیتیاں ہوتی ہیں، ڈاکو بھی ہیں. ہر ڈکیت اگر یہ ڈیمانڈ کرنی شروع کر دے کہ جناب بیرسٹر علی ظفر جیسے اچھے اور قابل وکلا کو بنایا جائے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کریں، تو یہ معاملہ کہاں رکے گا ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کا؟ دیکھیں جی، جہاں تک کرمنل جسٹس سسٹم کا ہمارا تعلق ہے، وہ سسٹم تو چلے گا. وہ تو سسٹم جو ہے اس میں امپروومنٹ کی ضرور گنجائش ہے، لیکن اس سسٹم میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. ہر ادارے نے اپنا اپنا کام کرنا ہے. اس کا 3 سٹیجز ہوتی ہیں، بلکہ کئیوں میں 4 سٹیجز ہوتی ہیں: انکوائری، انویسٹیگیشن
پروسیکیوشن اور پھر ٹرائل اور بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کی ساری باتوں سے جو سوالات سے آیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے یہ خاص رعایت دی گئی ہے کہ ان کی ڈیمانڈ آئی تھی تو آپ کو فیکٹ فائنڈنگ کے لیے پی ایم نے ایک انٹرنل رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, باقیوں کے لیے یہ سہولت میسر نہیں ہے. نہیں, ان کو اس کو اس طرح آپ دیکھیے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ممبرز نہیں ہیں نا سر. جی, جہاں تک ان کے خلاف جو باقی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ چلتی رہیں گی. یہ تو ایک جس طرح میں نے کہا کہ اس کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے, اس انویسٹیگیشن بھی نہیں ہے, بلکہ یہ جو رپورٹ ہے یہ صرف ایک انٹرنل رپورٹ ہے, ایک پارٹی ریلیٹڈ رپورٹ ہے, تاکہ پتہ چلے کہ کیا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو کہ کسی کے خلاف انجسٹس ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے. اس میں کوئی اگر سپوزنگ ایف آئی اے, ایس سی سی پی, نیب, ایف بی آر اپنی اپنی کاروائی کر کے آگے چلتی ہے تو وہ ان کا حق ہے, اس میں انٹرفیرنس نہیں ہوگی. بیرسٹر علی ظفر صاحب بہت شکریہ آپ میں شرکت کرنے کا. ناظرین, جو باتیں کی سینیٹر علی ظفر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی, لیکن ایک عام ویور کے طور پہ, ایک عام پاکستانی کے طور پہ مجھے یہ سمجھ بھی آئی ہے, ہو سکتا ہے آپ کا پوائنٹ ڈیفرنٹ ہو, کہ اگر آپ کو کوئی بھی کرمنل کیس ہو جائے تو تحریک انصاف جوائن کریں اور اچھے اچھے وکلا, ایک انڈیپینڈنٹ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اس پہ بیٹھ کے انویسٹیگیٹنگ اداروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے, کمپلیننٹ سے بھی کریں گے. اور یہ سہولت نہ سلیمان شہباز کو میسر ہے, نہ شہباز شریف کو, نہ نواز شریف کو, نہ مریم نواز کو, نہ آصف زرداری کو, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں, جے کے ٹی پی ٹی آئی کے ممبر رہے ہیں, دوست رہے ہیں, تو صرف ان کے لیے یہ سہولت میسر تھی. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.